ساتھ عمل میں آیا ہے، رجسٹرڈ بورڈ ہے. تو اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا اقدام تھا وہ بضمن طواف عین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو پارٹیشن کر دیے گئے، اس سلسلے میں ہم آپ کے موبائل بلاک بورڈ کی جانب سے ہمارے ایرانی کانسولیٹ ایمبیسی، ایرانی ایمبیسی، عراق کی ایمبیسی اور سیریا کی ایمبیسی کو روانہ کیے جا چکے ہیں. نہ صرف ایران، عراق، شام، بلکہ ہمارے مملکت کے وزیر اعظم ان کے ہاں، اور ایک ایکسٹرنل افیئرس کہ جو ہماری ایک اہم ترین جو عبادت کا رکن ہے، اس سے ہم کو روکا گیا ہے. تو اس سلسلے میں ان حضرات سے ہم تعاون کی اپیل کیے ہیں کہ اگر آپ لوگ پارٹیشن نکال دیں تو تمام شیعہ امامیہ اثنا عشری حضرات احسان مند رہیں گے ان حضرات کی، کیونکہ وہ نکالنے کی جو بھی وجوہات ہیں جو ہم تک سننے میں آئی ہیں، وہ ہم کیوں بولیں جب تک کہ وہاں سے ہم کو تحریراً کوئی جواب نہ ملے. تو آج ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ طواف کی اہمیت کیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یو پی میں شیعہ بورڈ ہے، وقف بورڈ، شیعہ بورڈ الگ ہے اور ہمارے اہل سنت الجماعت کا بورڈ دو الگ ہے. تو وہاں پر خبروں کے سلسلے میں ایک مسئلہ درپیش آ گیا کہ ہمارے مولانا صاحب وہ قبور وغیرہ بیچ رہے ہیں. بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ناجائز ہے، انہیں بیچنا چاہیے. تو چنانچہ ہمارے اصولی حضرات کے جو آیت اللہ ہیں ان سے فتویٰ منگایا گیا. تو وہ جو فتویٰ دیے ہیں کہ قبور بیچ کی زمین وغیرہ جو بھی ہے بیچنا وہ جائز نہیں ہے، اور اب تک جتنے زمین کے بیچ فروخت کر اس کا پیسہ واپس لوٹا دیں. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ مولانا کلب جواد صاحب یہ بھی عالم ہیں، آیت اللہ سیستانی صاحب یہ بھی عالم ہیں، ان پر بھی اطلاق شیعہ، ان پر بھی اطلاق شیعہ ہے. تو پتہ نہیں کہ شیعہ قانون کیا ہے، کیونکہ ایک کہہ رہے ہیں کہ بیچ سکتے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں بیچ سکتے. یہ جائز نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دو فرقے الگ ہیں، دونوں کا فرقہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک. پھر اختلاف رائے، تو آخر یہ اختلاف رائے کیوں ہو گیا؟ تو چنانچہ اس سلسلے میں جب اخبار صحافت میں ایک نیوز شائع ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں ہمارے محمد اللہ جو بورڈ ہے اس کی جانب سے یو پی کے جو وقف منسٹر ہیں ان کو بھی ایک لیٹر بھیجا ہمارے بورڈ کی جانب سے، اور ایک لیٹر شیعہ وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ہمارے وسیم رضوی صاحب ان کو بھی بھیجا گیا ہے. ان سے بھی جواب طلب کیا گیا کہ دونوں عالم دین ایک کہہ رہے ہیں جائز ہے، ایک کہہ رہے ہیں ناجائز ہے.
اور جو صحافت اخبار میں یہ نیوز شائع ہوئی تھی تو وہاں پر بھی ہمارے بورڈ کی جانب سے ایک لیٹر بھیجا گیا تھا. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ 17 مئی 2012 صحافت اخبار میں وہ نیوز شائع ہوئی ہے جو ہمارے بورڈ کی جانب سے گئی تھی. پہلے یہ پڑھ دوں, اس کے بعد پھر اصل مقصد یہ بھی ہمارا اہم ترین مقصد ہے, کیونکہ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ شیعہ قانون کیا ہے. یہ شیعوں میں اب اس وقت میجر 2 فرقے ہیں, ایک اصولی, دوسرے اخباری. تو وہ بھی اپنے کو شیعہ کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کر رہے ہیں. تو لا کیا ہے, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لا. اور جب تک 2 فرقے اس وقت پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ 2 کے لا الگ نہ ہو. جب قانون الگ ہے اسی بنیاد پر 2 فرقے بنے. اگر قانون ایک ہے تو فرقے نہیں بن سکتے. تو سن لیجئے کہ جو نیوز شائع ہوئی ہے صحافت اخبار میں 17 مئی 2012 جو ہماری جانب سے جو لیٹر گیا تھا. قبور کی قیمتوں پر آقائے سیستانی اور مولانا جواد میں اختلاف رائے. اب اعظم خان سے شیعہ قانون بتانے کی اپیل. لکھنؤ. حیدرآباد کی تنظیم عالمی شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری محمد اللہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری میر حیدر علی جعفری نے اتر پردیش کے وزیر اوقاف اعظم خان کو ایک مکتوب بھیج کر صحافت میں 10 مئی کو چھپی ایک خبر کا حوالہ دیا, جس میں کہا گیا ہے امام باڑے غفران مآب کے متولی کی حیثیت سے مولانا کلب جواد امام باڑے میں دفن ہونے والے لوگوں کے لواحقین سے خبروں کی قیمت وصول کر رہے ہیں, جبکہ آقائے سیستانی کے آفس سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ مومنین کی قبور کے عوض رقم نہیں لی جا سکتی. میر جعفری نے اپنے مکتوب میں وزیر موصوف سے اس سلسلے میں تفصیل سے شیعہ قانون کے بارے میں جانکاری چاہی ہے, چونکہ 2 عالم دین اس سلسلے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. اس لیے شیعوں میں شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سلسلے میں اصل شیعہ قانون کیا ہے. اس کی وزیر موصوف وضاحت فرما دیں. انہوں نے اس مکتوب کی کاپی شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی صاحب کو بھی بھیجی ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا کہ دونوں شیعہ ہیں, دونوں عالم ہیں جی, اور اختلاف رائے ہے. قانون تو بدلنا نہیں چاہیے. شیعہ قانون ہے تو شیعہ قانون کوئی نہیں بدل سکتا. تو ایک کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں ناجائز ہے. اب ہماری جو انڈین حکومت ہے اس میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا, شیعہ اوقاف شیعہ لا کے تحت چلیں گے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یو پی میں شیعہ بورڈ ہے. یو پی میں شیعہ بورڈ ہے, وہاں پہ قانون نہیں بنا ہوا ہے. اور پھر یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا کلب جواد صاحب جو بھی عمل کیے ہیں تو بورڈ اعتراض کر رہا ہے. یہ بورڈ والے آقائے سیستانی سے فتویٰ کیوں منگائے؟ کیا انڈیا میں قانون نہیں ہے؟ شیعہ لا انڈیا میں نہیں ہے؟ ایک غیر ملکی سے فتویٰ کیوں منگائے؟ جی غیر ملکی ہے نا, آقائے سیستانی انڈین نہیں ہے, تو یہاں پر ان کا فتویٰ کیوں منگائے؟ یا یہ کہ جو ہے انڈیا میں کوئی شیعہ قانون جاننے والے نہیں ہیں؟ جب شیعہ قانون جاننے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عالم نہیں ہے. تو بورڈ کے ممبر کون ہونا؟ کم سے کم 11 ممبر ہیں, تو 11 کے 11 آیت اللہ ہونا, سب پورے 11 ممبر
آیت اللہ ہونا، یعنی آیت اللہ سیستانی لیول کے 11 ممبر ہونا، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں شیعہ لا. پھر آپ لوگ کیوں بنے شیعہ ممبر؟ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہم سینٹرل گورنمنٹ کو بھی یہ لیٹر دینے والے ہیں. تو پہلا مسئلہ یہ ہے. اب ایک لمحہ فکر ہے ہمارے شیعہ حضرات کے لیے. دیکھیں کہ ایک عالم دین ایک ہی مسئلہ ہے، ایک کچھ اور کہہ رہا ہے اور آیت اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ یہ بھی صاحب امامہ، وہ بھی صاحب امامہ، یہ بھی نماز جمعہ، وہ کبھی کبھی نماز جمعہ. آج سے چند مہینے قبل نیوز شائع ہوئی تھی ایک اخبار میں آیت اللہ سیستانی صاحب کے تعلق سے کہ وہ گھر کے باہر ہی نہیں نکلتے. جی یہ نماز جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یا 3 جمعے نماز نہیں پڑھے تو جی ان کے عملیے میں 3 جمعے کنٹینیو پڑھنا چاہیے. اگر 3 جمعے کم از کم 3 جمعے میں سے 1 جمعہ پڑھنا چاہیے. وہ گھر کے باہر ہی نہیں نکل رہی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ نماز جمعہ جامع مسجد میں ہوتی جی، یا تو پھر ان کا گھر جامع مسجد ہے. تو نماز جمعہ جب واجب ہے ان پہ سے کیسے ساخط ہو گئی؟ وہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنا تو نہیں چاہیے، ان کو پڑھانا چاہیے کیونکہ وہ آیت اللہ ہیں. بڑے عالم کے ہوتے ہوئے چھوٹا نہیں پڑھا سکتا، سب ان کی تقلید میں ہے. تو خیر پھر ایک دوسرا مسئلہ ہو جا رہا ہے. معروضہ یہ ہے ایک لمحہ فکر ہے، سوچنا چاہیے. چلے درود پڑھی دیجیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسول خدا کا ایک قول پیش کروں، اس کے بعد یہ بتائیں کہ طواف کے سلسلے میں کیا ہے اقوال معصومین علیہم الصلوۃ والسلام. اسی کی روشنی میں سوچیں کہ آیا جو مزارات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام پر جو پارٹیشن کر دیا گیا ہے کہ درست ہے یا یہ کہ علیہ السلام غلط ہے. یہ ایھا الناس انی تارک فیکم حرمات اللہ. اے لوگوں تمہارے درمیان حرمات اللہ، میں تمہارے درمیان حرمات یعنی حرم کی جمع حرمات چھوڑ رہا ہوں. ابھی کیا ہے حرمات؟ دیکھیں، کتاب اللہ و عطرتی والکعبۃ البیت الحرام ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ 3 ہو گئے. ایک تو کتاب خدا، دوسرے میری عطرت، اور تیسرے والکعبۃ البیت الحرام ہے. ثم قال ابو جعفر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا اما کتاب اللہ فحرفوا. 3 چیزیں تو آ رہی ہیں جو رسول خدا 3 چیزیں چھوڑ رہے ہیں. ایک تو کتاب خدا ہے، دوسرے ان کی عطرت ہے، تیسرے کعبہ ہے. اب یہ تینوں چیزوں کے تعلق سے امام فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ اما کتاب اللہ فحرفوا، کتاب خدا میں تحریف کر جی. یہاں پر بھی بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب خدا میں تحریف، امام فرما رہے ہیں کتاب خدا کو یہ لوگ تحریف کرتے ہیں. وَأَمَّا الْكَعْبَةَ فَهَدَمُوا، کعبے کو بھی یہ لوگ توڑ دیں گے، اس کی بھی حرمت کو ضائع کر دیں گے. وَأَمَّا الْعِطْرَةَ فَقَتَلُوا، اور میری عطرت کو یہ لوگ قتل کر دیں گے. تینوں ظلم بتا رہے ہیں. 3 چیزیں چھوڑ رہا ہوں مگر تینوں کے ساتھ کیا ظلم کرنے والے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ رسول خدا جو چیزیں دیے ہیں اس کا احترام ہر امتی کا فریضہ ہے.
چاہے وہ کتاب خدا ہو یا اہل بیت ہو یا کعبہ ہو، اس کا احترام سب پر واجب ہے۔ تو یہ طے ہو گیا، کتاب خدا اور اہل بیت، تیسری چیز خانہ کعبہ۔ چلیے درود پڑھ دیجیے۔ یہ کتاب ہے مناقب الحسین و عرفان المظلوم، جی اس میں کعبے کی اور حسین کی فضیلت بتائی گئی ہے کتاب میں۔ تو یہ تمام فضائل تو نہیں، اس میں سے میں صرف 2-3 سنا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کے ہر چہار جانب کو حرم قرار دیا ہے۔ خانہ کعبہ کے ہر 4 جانب کو حرم قرار دیا ہے۔ حرم وہ جگہ ہے جس کی حرمت کا لحاظ کیا جائے، اور حرم میں شکار کرنا ناشائستہ قرار دیا ہے، اور حرم کے جانوروں کو نکالا نہیں جائے گا، نہ اس میں کسی درخت کو اکھاڑا جائے گا، نہ اس میں سے پڑی ہوئی چیز کو اٹھایا جائے گا، مگر وہ شخص جو کسی مظلوم کا یا کسی مومن کا خون ناحق کر کے خانہ کعبہ میں پناہ لے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ فضیلت امام حسین علیہ السلام۔ خداوند عالم نے امام حسین کے مدفن کو ہر 4 جانب سے حرم قرار دیا ہے، جی حرم قرار دیا ہے۔ تو اب یہ بتائیے مجھے کہ جب آپ حج کریں یا عمرہ کریں تو بغیر طواف کے حج یا عمرہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ 4 رکن ہیں اس کے، جی 4 جانب آپ کو ہے، طواف ہے نا، کمپلسری ہے۔ تو اسی طرح امام حسین کے مدفن کو ہر 4 جانب سے حرم قرار دیا گیا ہے، اور ان کی تربت کو محترم قرار دیا ہے، اور مخصوص مقدار میں ان کی تربت کو بغرض شفا کھانا حلال قرار دیا ہے، اور ان کے حرم کو 1 فرسخ قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں کہ ہر 4 جانب 4 فرسخ حرم امام حسین ہے، یعنی نقطہ مرکزی قبر امام حسین ہے، اور ہر 4 جانب 4 فرسخ تک حرم ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حرم امام 5 فرسخ ہے۔ اگر تمام روایتوں کو درست مان لیا جائے تو قبر سے 1 فرسخ کے اندر جتنی زمین ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس زمین سے جو 4 فرسخ کے اندر ہے، اور 4 فرسخ والی زمین زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس زمین سے جو 4 فرسخ کے درمیان ہے۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ بغرض شفا تربت امام حسین کہاں سے لی جائے، جی کیوں تو آپ کو روکے ہیں نا، آج بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل آج مختصر مگر جامع رہیں گی بات، گفتگو ہماری درس بالکل مختصر رہیں گا مگر جامع رہیں گا۔ خداوند عالم نے لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کو جائے طواف قرار دیا ہے، اور وہاں طواف کرنے کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے، یعنی ایک طواف یا حالت طواف میں جتنے قدم رکھے جاتے ہیں بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ فضیلت امام حسین علیہ السلام
مگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے. کوئی اس میں تعین نہیں کیا جا سکتا. اس سے قبل یہ جو فضائل ہوئے ہیں زیارت کے تو میں سنا چکا ہوں. ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا عرفے کے دن عصر کے وقت پہلے زہر حسین کی طرف نگاہ کرتا ہے. راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اہل موقف حاجیوں سے پہلے؟ فرمایا ہاں. عرض کیا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ حاجیوں کے درمیان زنا زادے بھی ہوتے ہیں جبکہ ظاہر حسین میں کوئی بھی زنا زادہ نہیں ہوتا. اس میں پورا مکمل جواب ہے. اس میں پورا مکمل جواب ہے. حاجیوں میں کیا ہے؟ زنا زادے ہیں. زیارت امام حسین میں ظاہر زنا زادہ. کس خوف کے مارے پارٹیشن ہوا؟ کس خوف کے مارے پارٹیشن کرے بھائی؟ یہ ہو رہا ہے نا کہ عورت اور مرد مل جا رہے ہیں وہاں پر یکساں ہیں، اسی لیے پارٹیشن کر دیا مزارات میں. یہ عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ پارٹیشن کرنے سے پہلے غور کرنا چاہیے تھا، تھوڑے معصوم پڑھ لینا چاہیے تھا کہ زنا جہاں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ پارٹیشن کرنا. مانی ہے پارٹیشن. خداوند عالم پہلی نگاہ ظاہر حسین پہ کر رہا ہے، دوسری وہاں پر ہے. کیوں کہ حاجیوں میں زنا زادے ہو رہا ہے، ظاہر حسین میں تو پتا چلا جو ظاہر حسین ہے وہاں کوئی بدفعلی کرنے والا نہیں ہے، فعل حرام کرنے والا نہیں. فعل حرام کرنے والا ہے امام حسین کی زیارت کو نہیں جاتا. وہاں پر کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کعبے میں کرو. جہاں پاکٹ پلیئر آئیں گے وہاں پاکٹ کو سیف کریں گے نا بھائی. چور جا رہیں گے، ڈاکو جا رہیں گے، وہاں پر حفاظت کریں گے. تو آپ کو پارٹیشن کیا کرنا چاہیے تھا؟ خانہ کعبہ میں. وہاں چھوڑ کر یہ امام حسین السلام کے حرم میں، مولا کائنات کے حرم میں، آپ کے شہزادی زینب کے، شہزادی سکینہ کے حرم میں، باب الحوائج کے حرم میں، سات امام کے حرم میں، سامرہ ہے، کاظمین ہے، ہر مقام پر آپ پارٹیشن کر دیے. امام رضا غریب علیہ السلام کے حرم میں پارٹیشن کر دیے. جبکہ ایک طواف مرقد امام موسی رضا علیہ السلام کتنے حج
سے افضل ہے؟ 7,770 حج اکبر سے افضل ہے ایک طواف۔ آپ کتنی بڑی عبادت سے محروم کر دیے لوگوں کو، سوچنا چاہیے۔ یا اللہ درود پڑھیے۔ خانہ کعبہ کی فضیلت، خداوند عالم نے خانہ کعبہ کو جائے طواف قرار دیا، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب جناب جبرائیل امین نے بحکم رب جلیل خانہ کعبہ کو بنایا تو ملائکہ نے طواف کیا۔ سوریا نہیں غور سے آواز چائے میں جی سنو ہے نا کیا پڑھا میں؟ جی جی بحکم رب جلیل خانہ کعبہ کو بنایا تو ملائکہ نے طواف کیا، اس کا خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور وہ 70,000 ملائکہ تھے جو خیمے کی نگرانی کرتے تھے جو جنت سے آیا تھا، اور اس کی بنیاد پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، جس کو ملائکہ نے قبل خلقت آدم بنایا تھا، اور اس کی بنیاد کو ذرا اور بیت المعمور اور عرش کے محاذات میں بلند کیا گیا، اور جب خیمہ جو جنت سے نازل کیا گیا تھا اٹھایا گیا تو جناب جبرائیل نے اسی مقام پر دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وہی ملائکہ جو خیمے کی نگرانی کرتے تھے اور طواف کرتے تھے جناب جبرائیل کے ساتھ اسی جگہ خانہ کعبہ کی طواف کرنے لگے۔ تو جب جناب آدم اور حوا نے ملائکہ کو دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں تو یہ دونوں بزرگوار نے بھی کیا اور 7 شوق طواف کیا۔ جبرائیل جب طواف کیا اس کے بعد سے جناب آدم اور حوا نے طواف کیا۔ فضیلت امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام بھی مطاف ملائکہ تھے جب انوار خمسہ نجبہ عرش الہی پر مقیم تھے، اور ملائکہ کے شفیع بھی تھے، جیسا کہ واقع سلسائیل و دردائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب پیغمبر خدا نے امام حسین کو ہاتھوں پر لے کر ملک کے لیے دعا کی اور ملک کے لیے دعا کی، اور واقع فطرت سے بھی معلوم ہوتا ہے جو امام حسین سے یا ان کے جھولے سے مس ہوا اور اپنے مقام پر پہنچا، اور امام حسین مخدوم افضل ملائکہ جناب جبرائیل اور میکائیل کے، کیونکہ ان دونوں ملک نے امام حسین کو جھولا جھلایا اور لوریاں دی، اور امام حسین علیہ السلام مخدوم ملائکہ ہونا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب فطرت کو اس کی جگہ امام حسین کی شفاعت سے ملی تو اس نے بطور مکافات اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب کوئی شخص امام کی زیارت کرے گا یا ان پر دور سے درود و سلام بھیجے گا تو وہ امام علیہ السلام تک اس زیارت کو اور درود و سلام کو پہنچائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس کے علاوہ امام حسین کی خبر ملائکہ کے لیے جائے طواف و زیارت گاہ ہے۔ کس کے لیے؟ اگر فرض کیجئے طواف نہیں ہوتا تو من جانب خدا جس کا تقرر ہے ملائکہ کا وہ طواف کیوں کرتے؟ اگر طواف عبادت میں نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ ملائکہ کا عمل طواف کرنا، اور امام
امام کی خبر کا طواف و زیارت کرنے والے ملائکہ کی کچھ صفیں ہیں. امام وہ ہوتا جو نہ صرف انس کا امام ہو، جی جن کا بھی ہے. ملک کا بھی امام ہے یا نہیں ہے؟ ملائکہ کا بھی امام ہے. تو یہ جو حضرات دعویٰ امامت کر رہے ہیں، نائب امام کر رہے ہیں، انسانوں کو تو طواف سے روکے، انسانوں کو روکے نا بھائی طواف سے. اب ہم کو روک دیے تو ملائکہ کو روکو، تو ملائکہ تو طواف کر رہے ہیں. سنیے، غور سے سنیے. خانہ کعبہ جناب آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے لیے جائز طواف ہے، جیسا کہ روایت کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے. فضیلت امام حسین علیہ السلام، یہ خصوصیت امام حسین کے لیے بھی ثابت ہے. کیا ثابت ہے جی؟ جناب آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء گزرے سب کے لیے جائز طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ ثابت ہے کہ امام حسین کا جسم اور سر اور ان کی قبر جائز طواف ہے. انبیاء و ملائکہ اور لوگوں کے لیے. جب ان کے مخلدین سے پوچھا جاتا ہے، یہ اصولی معتزلیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے آیت اللہ جو فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کا سورس کیا ہے؟ بولے یہ جو قرآن حدیث سے دیتے ہیں. تو قرآن اور حدیث سے جو پارٹیشن ثابت کر دو تو میں مان لوں گا، نہیں تو پھر حرام زادے بولوں گا. قرآن اور حدیث سے ثابت کر دینا پارٹیشن. یہ کیسے ہوا؟ اور 1,00,000 کتنے انبیاء؟ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی ہیں یہ تمام کے تمام حسین کی زیارت کریں. کوئی نبی نہیں ہے جو حسین کی زیارت نہیں کیا. ہر نبی نے زیارت کیا ہے. تو جس طرح سے کہ کعبے کا طواف واجب ہے، پر اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے جسم اور سر اور ان کی خبر جائز طواف ہے انبیاء، ملائکہ اور لوگوں کے لیے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جو روک رہے ہیں یہاں پورا انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ کسی کی مملکت نہیں. قرآن آج آپ کے بھی گھر میں ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے. قرآن نازل کہاں ہوا؟ مکے مدینے میں. پتا چلا جہاں بھی مسلمان ہے اس کے ساتھ اس کی شریعت ہے. پیغمبر اسلام 2 چیزیں امت کے درمیان چھوڑے ہیں، یہ 2 چیزیں مدینے میں نہیں چھوڑے، یہ 2 چیزیں مکے میں نہیں چھوڑے. دونوں ہاں، یعنی عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے درمیان رسول خدا امت کے درمیان یہ 2 چیزیں چھوڑے ہیں. ایک کتاب خدا اور دوسرے اہل بیت. تو ساری امت کی ملکیت ہے. قرآن کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا ہے، یہ صرف ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اہل بیت کے لیے بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ صرف ہمارا ہے. ہر ایک کے اہل بیت، ہر ایک کے قرآن ہے، ہر ایک کا کعبہ ہے. تو اسی طرح آپ کی مملکت میں ہمارے ائمہ کے مزار ہیں، مگر آپ کی جاگیر نہیں ہے وہ.
آپ اس پہ اپنا قبضہ نہیں جما سکتے، نہ آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ مزارے آئمہ پر بھی کسی کی حکومت نہیں، کیونکہ سب پر ان کی حکومت، وہ ہے حاکم، سب پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ یہ بات اور ہے کہ عراق میں ان کا مدفن، نجف میں ان کا مدفن ہے، کربلا میں ان کا مدفن ہے، سامرہ میں ہے، کاظمین میں ہے، مشہد میں ہے، آپ کے مدینے میں ہے، وغیرہ وغیرہ، شام، سیریا وغیرہ۔ اس میں مدفن ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کر دیں وہاں پہ۔ کعبے کو توڑیے، دیکھیے کیا ہوگا۔ پورے جتنے عالم اسلام کے مسلمان ہیں سب گوبا کریں گے کہ کیسا بھائی کعبہ کیسا ڈھایا، کیسا توڑے۔ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں ہماری مملکت میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مزارات امام حسین، آپ کا کام ہے اس کی دیکھ بھال نگرانی کرنا۔ وہاں جھاڑو دے لو، شرف ہے آپ کے لیے، ہو سکتا اسی کے ہو سکتا نہیں، ہاں خدا کی قسم بخشے جائیں گے، تم جارو کشی سے بخشے جائیں گے۔ اس کی گھر جو تمہارے اوپر اڑیں گی نا، اسی کے سبب بخشے جائیں گے، نہ یہ کہ آپ پارٹیشن کر دے رہے ہیں۔ پارٹیشن کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں روکے؟ کیا بول کے روکے وہ لوگ؟ جی زیارت جامعہ کا سنایا تھا نا۔ اب چونکہ یہ ہماری گفتگو سے مربوط ہے، یہ تو ہر ایک کے گھر میں ہے کتاب وفاتی، اس کا حوالہ بھی ایک دے رہا ہوں۔ یہ زیارت جامع آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بِأَبِيَنْتَ مُعْمِيَ عَلَى الْمُصْطَفَى إِنَّا لَا نَمْلِكُ إِلَّا أَن نَّطُوفَ حَوْلَ مَشَاهِدِكُمْ وَنُعَزِّيَ فِيهَا أَرْوَاحَكُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَصَاعِدِ الْعَظِيمَةِ الْعَالَّةِ إِلَى آخِرِهِ۔ میرے ماں باپ آپ کا قربان اے اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کے نورانی مقبروں کا طواف کریں، آپ کی روحوں کو سکون پیش کریں۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ سکون۔ اب کون لوگ کے سکون؟ جو ان کا سکون روکتے وہ کیا ہوگا؟ دشمن ہو جائے، چاہنے والا کو نہیں روک سکتا۔ ہائے ہائے درود پڑھ دیجیے۔
علیہ السلام. عورت اور مرد دونوں مل جا رہے ہیں. ارجن کے جو ہے نا خانہ کعبہ کا لباس ڈینجر ہے لباس جی. وہاں پر جو ہے لونگ ہے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. یہ بھی نہیں کہ لونگی کو نیفا لگا کے ناڑا ڈال کے بند دے رہی, کس لے رہی, اندر جو ہے آپ کے ڈرائر وغیرہ کچھ نہیں ہے. ایسا لباس ہے. دیکھیے آپ یہاں پہ حرم پردہ ہے یہ نا ٹوٹلی حجاب ہے. اچھا کمال تو یہ ہے کہ اللہ کو اتنی حجاب کی فکر نہیں ہے جتنی یہ لوگوں کو حجاب کی فکر ہے. خداوند عالم جو ہے حج 2 دن نے رکھا. عورتوں کا دن الگ, مرد کا الگ, دونوں کا ایک ہی دن ہے. اور کعبے تو کم از کم 2 رکھتے ہیں. ایک علی کے لیے ایک اپنے لیے 2 رکھتا ہے نا. بیت اللہ ہے تو کم از کم 2 رکھتا, 2 بھی نہیں بلا گھر ایک ہی ہوگا اور حج ایک ہی تاریخ میں ہوگا. اور حج مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ عورت پر سے حج ساقط ہے, نہیں ہے ایسا بھی. تو عورت پر بھی حج ہے, مرد پر بھی حج ہے. تاریخ بھی نہیں بدل سکتے, ابھی وقت نہیں بدل سکتے. اور خدا جو ہے بالکل معاذ اللہ بے خبر تھا. اس کو نہیں معلوم کس کے دل میں کتنی بدماشی ہے. اللہ کو ان کے دل میں ان کو معلوم ہے کہ کون بدماشی کرنے کے لیے آنے لیا تھا قائم کر. اب سنیے, اس کے بعد شاید ہی کوئی اس سے مستحکم دلیل ملے گی کہ مولا عطا کرتے. کتاب دیکھیے کیونکہ درس کے بعد جو ہے مجھے میل صاحب جی وہ اس کا حوالہ دیجیے. اس کا حوالہ آیا تھا اتفاق سے میل, یہ حوالہ خط دے چکا. حوالہ بہار الانوار, یہ تو بالکل عام کتاب ہے نا, ہر گھر میں جیوں گے. وہ ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. شیخ طوسی نے تہذیب الاحکام میں حضرت امام جعفر صادق روایت کی ہے کہ ایک سال ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور ایک مرد بھی اس کے پیچھے طواف میں مشغول تھا. اس عورت نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا. اس مرد نے بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا. قدرت خدا سے اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے وصل ہو گیا. ہر چند صحیح کرتا تھا کہ ہاتھ چھڑائے, لیکن وہ جدا نہ ہوتا تھا. مربوط ہے نا واقعہ. ہاں, یعنی مثلا وہ ہاتھ اٹھائے, انہوں بھی ہاتھ اٹھائے, ہاتھ رکھ دیے. وہ اب ہاتھ رکھ تو دیے, ہٹا نہیں سک رہے ہم. پیسٹ ہو گیا, وہ ایرلڈائٹ سے بھی وہ مضبوط ہے. دیکھیے آپ پیسٹ ہو گیا. ہر چند صحیح کرتا تھا کہ ہاتھ چھڑائے, لیکن وہ جدا نہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ لوگوں نے طواف خطا کیا, چھوڑ دیے, لوگ طواف چھوڑ دیے اور ان کی تعزیر دینے کے متعلق سوال کیا, سزا دینے کے لیے. خانہ کعبہ وہ طواف میں ہے, یہ بھی طواف میں ہے. دوران طواف جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیے, بغیر ہاتھ ملا کے. یہ لازمی بات ہے نا, کر دی. تو اب لوگ جو ہے طواف چھوڑ دیے, طواف چھوڑ کے سزا کے تعلق سے
سوال کیے. فقہا نے کہا مرد کے ہاتھ کو خطا کر کیونکہ اس نے خیانت کی ہے. حاکم نے پوچھا آیا کوئی شخص فرزندان محمد سے یہاں موجود ہے؟ جی فقہا کیا بولے؟ حاکم کیا بولے؟ حاکم فرزندان محمد سے یہاں موجود ہے یہ شخص. لوگوں نے کہا آج کی شب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. حاکم نے حضرت کو طلب کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کیا بلا ان دونوں کے سروں پر نازل ہوئی. حضرت جب ان کے حال سے مطلع ہوئے روئے مبارک قبلہ کی طرف کیا اور دست مناجات میں بلند کیے دست مناجات میں بلند کیے اور دیر تک دعا میں مشغول رہے. بعد ازاں حضرت ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے چھڑا دیا. حاکم نے عرض کیا آیا اس حرکت شرعی پر انہیں کچھ تعزیر دوں کیونکہ یہ نازیبہ حرکت ہوئی غلط حرکت کی ہے یہ. تو حاکم امام سے پوچھ رہا ہے کہ کچھ سزا دوں. حضرت نے فرمایا نہیں. امام کیا بول رہے ہیں؟ نہیں. ہر چند کے ہاتھ سے ہاتھ مل گیا مگر اس کے باوجود امام حسین دعا کی قبلہ رخ ہو گئے دعا کیے اور ہاتھ دونوں کا الگ کر دیے. لوگوں کی نگاہ میں سزا کا مستحق. امام بول رہے نہیں. واقعہ کہاں سرزد ہوا بھائی؟ حرم میں ہوا نا. عورت اور مرد کا ہے اور آپ بول رہے ہیں عورت اور مرد ایک ساتھ جب مل جا رہے ہیں تو یہ حجاب کی حرمت نہیں رہ رہی ہے. تم کون جی حجاب بولنے والے؟ کون دیا تمہارے کو اختیار؟ عبادت سے محروم کر دے رہے ہیں. اس لیے عالم اسلام میں جتنے بھی شیعہ ہیں اگر واقعتاً شیعہ ہیں اگر اپنے آپ کو حسینی بول رہے ہیں حسین کے ماننے والے ہیں تو ان سب کا فریضہ ہے بزبا ہو کر آواز اٹھانا. بولنا جو غلط ہے یہ پارٹیشن نکالو. ہاں اگر آپ چاہ رہے ہیں نا اپنی حکومت چلانا یہ کر دیجیے اوقات بدل دیجیے. 4 گھنٹے عورتوں کے لیے رکھیے. اس کے بعد جتنا بھی وقت ہے مرد کے لیے صبح میں شام میں اوقات مقرر کیجیے. آپ پارٹیشن کرنا غلط بات ہے. یہ بالکل نازیبہ حرکت ہے. عورت اور مرد مل رہے ہیں کیا بتاؤں میں. شلواریں گیلی دیکھی گئی یہاں تک سننے میں لوگ بولے ہیں جبکہ کعبے میں زنا زادے ہیں. یہاں شلوار کیسا گیلی ہوئی؟ گیلی وہاں ہونا چاہیے تھا. لنگی ہے تو بالکل غلط ہے. یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف دشمنان اہل بیت ہے. یقیناً ہم احسان مند رہیں گے اگر آپ لوگ پارٹیشن نکال دیں گے. نہیں تو یقیناً ہم جو ہے بولتے رہیں گے. اس وقت تک بولتے رہیں گے جب تک کہ امام کا زور ہو. جائے گا تو انشاءاللہ تعالی امام وہاں پر بولیں گے نہیں آپ کی گردن اڑائیں گے. تب آپ سے کیسے روکے؟ اب اس سے کھلا واقعہ اور کیا ہونا ہے؟ تو قابل ایسی دلیل دے رہا ہوں ابھی امام کی موجودگی میں امام کی موجودگی میں وہاں پہ تو لباس رہتا. میرا جہاں تک خیال ہے بدماش سے بدماش ترین انسان کیوں نہ ہو ایسے مقامات پر جانے کے بعد کوئی بدماشی نہیں کرتا. اور بدماش آپ لوگ نظر آ غلط ہے.
اور کیا ہے ایک صدا بلند بھی ہے حجاب واجب خواہران زیارت سنت مستحب وغیرہ مستحب یہی زیارت مستحب حجاب زیارت مستحب زیارت واجب بتائیں واجب ہے واجب کیا ہے واجب جی جی بتانا چاہ رہا ہے خدا بتانا چاہ رہا ہے کیونکہ ایک دور آنے والا ہے خود ساختہ نائب امام فتویٰ جاری کریں گے اور پارٹیشن کر دیں گے تو نہیں ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ کریں اور جس کے حرم میں پارٹیشن ہونے والا ہے وہی امام حسین ہے وہاں پر کوئی فیصلہ کر دیے کہ نہیں تمہارا اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے تم نہیں دینا سزا ایک سے زائد احادیث ہے بھائی زیارت امام حسین واجب ہے جس طرح آپ کا کہنا ہے کہ حجاب واجب زیارت مستحب جی نہیں زیارت واجب ہے زیارت واجب ہے مخاطر پڑے مخاطر میں مل جائے گا جس وقت کے یہ لٹا ہوا قافلہ اسیران کربلا کا مدینہ پہنچا در مدینہ پر ایک قافلہ رک گیا بیمار کربلا بشیر کو بلا کرتے جاؤ بشیر ہمارے آنے کی اطلاع دو چنانچہ بشیر شہر مدینہ میں اطلاع دی تو روایت میں ہے مخاطر میں موجود ہے کہ جیسے ہی بشیر کی یہ صدا مرد اور عورتوں کے کانوں تک پہنچی سروں سے چادریں پھینک کر سب آگے باہر در مدینہ پر آ گئی چوتھے امام موجود ہیں پانچویں امام موجود ہیں امام کیا کہنا چاہیے تھا پہلے جاؤ حجاب کرو سروں سینہ پیٹتی بھی آئی ہیں چادریں سروں سے پھینک دی تھی تو آپ جانتے نہیں کہ مصیبت کہتے کس کو غم کس کو کہتے ہیں آپ واقف نہیں ہیں کیا چیز ہے خطرے امام حسین پر گریا اتنا ہونا چاہیے کہ بال سفید ہو جانا بتائیے کس کے بال سفید ہوئے آج لوگ اس روایت کو قبول نہیں کرتے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے بال سفید ہو گئے اس کو غم بولتے وہ ہے غم کمر خمیدہ بال سفید غم شہزادی زینب وہ تو خیر ام المصائب ہی ہے شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ 18 سال ہاتھ میں ایسا کمر خمیدہ بال غم اس کو بولتے غم کون منا رہے غم بتائیے آپ کون کوئی نہیں غم منا رہا ہے ہم شبیہ بن رہے ہیں بس اتنا ہے کہ شہزادی ہماری اس پرسزادی کو اس زادی کو قبول کر لے اتنی دعا ہے ورنہ جیسے غم کرنا چاہیے ویسا غم خدا کی ختم نہیں کرنا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ جو ہے اس میں آج زیارت کے سلسلے میں ایک گفتگو چھڑ جائے گی ورنہ میں پڑھاؤں میں کسی کتاب میں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام واجب ہے واجب ہے واجب ہے واجب
پکنک کی طرح جا رہے ہیں ملک ساری. آرسوں کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جیسے کہ پہلے یہ بتا دوں کہ پیغمبر اسلام کے 23 سالہ تبلیغات کا اجر کون ادا کرنا ہے؟ امت ادا کرنا ہے نا. پیغمبر اسلام کی جو بھی شریعت ہے اس کا اجر امت ادا کرے گی. غم حسین میں بہنے والے آنسو اس کی اجرت دینا خدا پر بات. قیامت کا جملہ سنیے آپ کیا ہے؟ کم سے کم اس کے لیے جنت ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو نکل جائے غم حسین میں تو کم سے کم جنت. اب سوچیے آپ کم سے کم جنت کوئی اور چیز ہے؟ ہے لازمی بات ہے نا, اسی لیے کم سے کم ہے. تو اس کی اجرت دینا خدا پر واجب ہے. تو کہاں کیا تقابل ہے؟ شریعت پیغمبر اسلام کا اجر امت ادا کر رہی ہے. غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کا اجر اللہ دے رہا ہے. امت کی طرح خدا کی طرح کوئی تقابل ہے؟ کوئی تقابل نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آنسوؤں کی عظمت کیا ہے. آنسوؤں کی عظمت. اور گریے کے تعلق سے یا آسمان گریا کیا, بولے آسمان کا گریا کیسے؟ امام سے آسمان کا گریا تو امام بتائے کہ جب کوئی کپڑا ڈالا جاتا ہے, کپڑا اب ڈالے, وہ کپڑا سرخ ہو جاتا تھا, یہ ہے آسمان کا گریا. آسمان کا گریا. اور طلوع اور غروب دو وقت سرخی آتی. تھوڑا آگے آ جائیں ہم لوگ, تھوڑا آگے آ جائیے, تھوڑا آ جائیے. اور جی یہ سرخی کیا ہے پوچھے امام سے, تو بولے گریا ہے, آسمان کا گریا ہے. تو پتا چلا کہ جو سرخی اس کو گریا بولا گیا, اور گریا نصرت ہے. گریا نصرت ہے. کس کی نصرت ہے؟ شہزادی کونین کی نصرت, آئمہ کی نصرت ہے. غم حسین میں رونا. تو آسمان سرخ ہو گیا تو اس کو نصرت بولا گیا. آپ کا جسم سرخ ہوا خون بہانے سے, نصرت بولا گیا. تو تھوڑا اس پر غور کرنا, کیونکہ میرے مذہب میں عقلی اور نقلی دونوں دلائل ہیں. کون سے امام کیے سوالات کریں, آج کی تاریخ تک ہو رہا سوال. کون سے امام خون بہائے, تقاضائے مودت ہے, ہم بہائے انہوں نہیں. یہ تو ایسے ہو گیا کہ معشوقہ کو چوٹ آ گئی تو آپ بھی اپنے آپ کو زخمی کر لیے. عقل میں آنے والی بات معشوقہ اس کی زخمی ہوئی, اسی لیے وہ بھی زخمی ہوا. یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ معشوق زخمی ہوا, پہلے معشوق کو زخمی ہو بولو, بعد میں ہم کریں گے. نہیں, تقاضا ہے مودت ہے, تقاضا ہے. اب ایسے خرنی پر بنائے مودت, یہ اپنے دندان توڑ لیے سب پورے مودت کی بنیاد پر. اس کے بعد پوچھیں کہ کون سے امام دانت توڑے تھے؟ تو رسول خدا سے کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے, نہیں چاہتے تھے؟ یہ خودی کا سوال ہے, غلط ہے سوال. بہت بڑی رقم تھی وہ, 200-250 روپے, بولے بہت بڑی.
200-250 جمع ہونا مشکل تھا، اور وہ بھی پانی کے جہاز سے سفر ہوتا تھا. آج کل جو ہے پیسہ جلدی مل رہا ہے، تو اسی لیے کثرت سے لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور واقف ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں. تو عارف ہو کے جانا چاہیے. جب آتا ہی ہے تو ضرورت پڑیے. ابھی امام حسین علیہ السلام کے حرم تک نہیں، فرات کی فضیلت سنیے. فرات کیا ہے؟ کیونکہ پہلا عمل ہے نہر فرات پہ جانا، غسل کرنا. فرات کی فضیلت دیکھیے وقت کیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دنیا و آخرت میں پینے والی چیزوں میں سب سے اہم پانی ہے، اور جنت کی 4 نہریں دنیا میں ہے. کیا ہے؟ پینے والی چیزوں میں سب سے اہم پانی فرات کا ہے، اور جنت کی 4 نہریں دنیا میں ہیں. پہلے فرات، دوسرے نیل، تیسرے سیحان، چوتھے جیحان. فرات پانی، نیل شہد، سیحان شراب، جیحان دودھ. یہ جنت کے ہیں 4. جی امام جعفر صادق علیہ السلام، جو شخص فرات کا پانی پیے اور اس پانی کو اپنی گردن پر پھیرے وہ ہم اہل بیت کے محبوں میں سے. کئی لوگ جا کر آ گئے نا، پوچھیے آپ کہ کون کون واقف ہیں فضائل سے. ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ میں 100% بول رہا ہوں، نہیں. بمشکل میں نظر سے خیال ہے کہ 5% لوگ ملیں گے جو واقف ہیں. 95% اکثر حضرات کو ایسے ملیں گے، ارے نہیں بھائی جو ہوٹل میں پانی آ رہا وہ خود فرات سے ہے، کیا ضرورت ہے فرات جانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. شک پر تعمیلات کر رہے ہیں. تم جانتے نہیں فرات کی عظمت کیا ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام اگر ہمارے اور فرات کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہو جائے ہوتا تب بھی ہم وہاں جاتے. کئی میل کا اگر فاصلہ ہو جاتا، امام فرما رہے ہیں، تب بھی ہم وہاں جاتے اور اس کا پانی پیتے اور اس سے طلب شفا کرتے. فرات کے پانی سے شفا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی شخص آب فرات کو گردن پر پھیرے اور وہ ہم اہل بیت کو دوست نہ رکھتا ہوں. ناممکن ہے وہ. امام تو پانی آپ جو ہے فرات کا گردن پر پھیر رہے ہیں آپ کے. ہاں پھر حضرت نے فرمایا اگر فرات مجھ سے صرف اتنی دور ہوتی تو میں صبح و شام وہاں جاتا. صبح و شام فرات کے جانے کے لیے اتنی فضیلت ہے. صبح اور ہاں جاؤ، صبح جاؤ شام جاؤ اگر ہو سکے. امیر المومنین علیہ السلام فرمایا فرات دنیا و آخرت کے پانیوں کی سردار ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب 3 مسقال بہشتی مشق لے کر فرشتے زمین پر آتا ہے اور اس کو فرات میں ڈالتا ہے
اور مشرق اور مغرب میں کوئی نہر ایسی نہیں ہے جو فرات سے زیادہ بابرکت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہر روز جنت کے پانی کا ایک قطرہ فرات میں گرتا ہے۔ ایک مقام پر ہے کہ 7 قطرات فرات میں گرتے ہیں ہر روز۔ کئی ایک ہے اس میں اور ہے، میں چند جو ہے نا نوٹ کر لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا میں گمان نہیں کرتا کہ کوئی شخص آب فرات کو اپنی گردن پر پھیرے اور وہ ہمارا شیعہ نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرات کا ذکر کیا اور فرمایا یہ نہر تو شیعان علی کی ہے، کوئی بھی شخص اس کے پانی کو گردن پر نہیں پھیرے گا مگر یہ کہ وہ ہم اہل بیت کے محبوں میں ہوگا۔ اسی لیے جو ہے نا وہ وہاں جانے کے بعد تعویلات کرتے ہیں۔ ہاں ارے وہاں کیوں ہاں بھائی کیا پاک صاحب نہیں ہے، چلو جانا ضروری ہے، کیا فرات پہ جانا ضروری ہے؟ نہیں صرف 2 جا سکتا ہوں، شیعوں کی ملکیت بتا دیں فرات، وہاں ہر نہیں جا سکتا۔ فرات کو سمجھو، بعد میں تو جاؤ حسین کے پاس، فرات کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 2 مومن نہریں ہیں، 2 کافر نہریں، 2 نہر مومن، 2 نہر کافر ہے۔ مومن نہر نیل اور فرات، دریائے نیل ہے نا فرات، یہ 2 ہیں مومن۔ کافر کیا ہے؟ بلخ گجرا۔ ہاں لہذا اپنی اولاد کی گردن پر فرات کا پانی پھیرو، کافری میں مت ہو جاؤ، فرات کا پانی اپنے اولاد کی گردن پر پھیرو۔ کئی ہے فضائل اور ہیں صرف فرات کے، ایک سے زائد ہے۔ اور گردن پہ پھرنے کا زیادہ بار بار گردن پہ پھیرو، بار بار فرات کا پانی پھیرو گے تو وضو کا پھیر رہے فرات کا پھیرو بھائی، یہ پھیرو، یہ نہیں پھیر سکتے، وہ آسان ہے، بہت مشکل ہے۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد دیکھو، لوٹنے کے بعد دیکھو امام فرماتا ہے ایمان لایا، کیا ایمان کیونکہ ایک تو بیت اللہ ہے، وہاں پر بھی ایمان سلم ہوتا، دوسرے حرم ہے امام حسین علیہ السلام، وہاں پر بھی ایمان سلب ہوتا ہے یا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو بار بار جائیے مگر ایمان لائیے، کھو کر مت آئیے۔ الحمدللہ میں ہر سال جا رہا ہوں، نہیں الحمدللہ ہر سال چھوڑ کے بھی آ رہا، وہ بھی تو الحمدللہ ہے نا، اس میں الحمدللہ نہیں، چھوڑتے ہیں، چھوڑیے مت، لائیے، رس سے زیارتیں کرنا، ایمان کے ساتھ کرو، معرفت کے ساتھ کرو، صرف اور صرف اگر مفادی پڑھ لیں آپ، عقیدہ درست ہوتا ہے، کیا کیا جملے ہیں اس میں، کیا بول رہے ہیں وہاں جا کر۔ یہاں پر جب ممبروں سے سنایا جا رہا ہے تو کون سی کتاب میں رہتے، جو وہاں پڑھ کے آئے وہی کتاب میں، اتفاق کی بات، یہ کتاب ہے۔
تعلیم دلم پسے گردن امام حسین اسی لیے گردن گردن کا امام حسین کو جو ذبح کیا گیا نا یہاں سے اسی لیے کہ فرات کا پانی سب سے بڑی امام حسین کی مصیبت تھی پیاس. امام حسین کی زبانی دو مصیبتیں جو امام حسین انا خطیل العطشان انا خطیل العبر پیاسا مارا رولا رولا کر مارا. ایک امام حسین تھے سب پر آنسو بہائے اسی لیے وہ سید الشہداء ہے. یہ ایک امام حسین ہے سب کو پرسا کی. ارے میں نے حضرت عباس کا پرسا اور محمد کا پرسا علی اکبر کا پرسا علی اصغر کا پرسا شہزادے خاتم کا پرسا یعنی اصحاب و انصار سب کو پرسے دیے امام حسین مگر امام حسین کا پرسا اب شہزادی سکینہ کو ٹماٹر سے ملا. یہ ہے مصیبت شہزادی سکینہ کی عظیم ترین مصیبت ہے. بس ہماری یہ دعا ہے کہ جلد سے جلد جو حرموں میں پارٹیشن کر دیے ہیں وہ کھل جائے معصومین علیہ السلام. ہم تمام زندگی تمام ان کے احسان مند رہیں گے جب وہ پارٹیشن ہٹا دیے. وہ کیے ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کیونکہ حکومت اقتدار سب آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہیں تو وقت بدل سکتے ہیں اوقات کا تعین کر دیں کہ لیڈیز کا یہ ٹائم جینٹس کا یہ ٹائم ہے. مگر جو عظیم ترین عبادت ہے طواف اسے نہ مت روکیے اور نہ صرف وہ ہمارے لیے بلکہ ائمہ کے لیے جو سکون کا باعث ہے اس میں خلل انداز. اور ہم آپ کے دوست ہیں اس پہ غور کریے لمحہ فکر ہے پارٹیشن نکال دیے تو مہربانی ہو جائیں گی. آپ بعد نماز فجر لیڈیز کے لیے 11-12 بجے تک زہرین کا جب وقت آتا تو زہرین کے وقت سے ہاں جینٹس کے لیے رکھیے. تو آپ کا اختیار ہے جو چاہے کریے. وہ ہم مشورہ نہیں بس اتنا معلوم ہے کہ پارٹیشن نکال دیے تاکہ ہم طواف کر سکیں. آداب زیارت پڑھیں. آداب زیارت میں کہ باب الداخلہ پر کیا پڑھنا جی پھر سرحانے کیا پڑھیں پینتی کیا پڑھیں ہر مقام کے آداب ہیں دعائیں ہیں تو وہ تو آداب ہم بجا نہیں لا سکتے. یا تو یہ بتائیے کہ جو ہے وہ معصورہ نہیں تو معصورہ ہے. آئمہ بتائیں دیکھو سرانے یہ پڑھو پینتی یہ پڑھو بازو ٹھہر کر یہ پڑھو تو ہم یہاں بازو لیڈیز میں چلے جا رہا ہے سرانہ جینٹس میں تو پینتی لیڈیز میں. تو کیسے زیارت کیسے نہ ان کی زیارت ہو رہی ہے نہ ہماری زیارت ہو رہی ہے. جہاں جہاں شیعہ حضرات ہیں ان سب کا فریضہ ہے یہ سب آواز اٹھانا بولنا چاہیے بھائی برائے کرم آپ حضرات پارٹیشن نکال. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں دلیل دیا ہوں آخری جو آج کھانے کا آواز جی ہاں کیونکہ وہاں عورت اور مرد ملے ہو رہے ہیں یہ عورت اور مرد پہ دیا ہوں. امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا یہ اتنا تو یہ کافی ہے. طواف کے سلسلے میں تقریباً 2-3 دن سے میں اسی کام میں مصروف تھا. دیگر مصروفیات کے باوجود یہ جو ہے نا نکالا ہوں میں اور انشاءاللہ تلاش کروں گا اور نکالوں گا میں. مکمل ہو گیا کون سا امام حسین جو دعا کرے بس ہو گیا ہاتھ تو الگ ہو گیا جدا کر دیے پھر بعد میں سزا نہیں. امام حسین سے پوچھ امام مودی نہیں کوئی سزا
کیا ہے حاکم نے عرض کیا آیا اس حرکت شرعی پر انہیں کچھ تعزیر دو؟ حضرت نے فرمایا نہیں. اس پر حاشیہ لکھ رہے ہیں ہمارے اس کے مترجم، حضرت نے عاصی کے ہاتھ کو کٹنے سے بچایا، مگر آپ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر رحم نہ کھایا. کمال تو یہ ہے کہ جو ہے نا میں دعویٰ علم نہیں کیا، مگر مجھ جیسے جاہل کو یہ احادیث مل جا رہے ہیں. وہ تو بڑے بڑے مجتہدین ہیں، سب چیز زبان پہ ہونی چاہیے، کتابوں میں نہیں، یہاں زبان. اور پھر نصیب مجتہدین اس میں نائب امام بھی ہیں، تو نائب امام ہوں گے تو اور معلوم ہونا چاہیے، ان کے معلومات اور زیادہ ہونا چاہیے. دیکھیں گے کیا اس کا رزلٹ آتا ہے. چلیے اگر کوئی ضمن معرفت جو بھی باتیں ہیں کچھ سوالات تو وہ کریے، اس پہ گفتگو کریے. نہیں تو ویسے پھر کل مجلس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کل کی مجلس میں تو ذکر ہوگا. جی کل کہنا اس سارے ثواب کی مجلس ہے، نہیں ملے آپ کو کیا کریں گے؟ جی ہو بس ریحان